السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اہل سنت چینل میں آپ تمامی حضرات کو خوش آمدید۔ آئیے ناظرین، آج میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین اور ایک سنہری بات لے کر حاضر ہوں، جس سے آپ تمامی حضرات کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے حضرات، ہم جاننے کی کوشش کریں کہ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں، اگر کچھ انہونی ہو جائے، یعنی کہ جو کام ہونا تھا وہ کام بگڑ جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہو جائے، یعنی کہ جس بندے نے جو جائز مقصد لے کر کام کرنے کو لگا اور وہ کام نہ ہوتے ہوئے کچھ بات بگڑ گئی، یا تو پھر وہ کام ہوتے ہوتے بگڑ گیا، تو بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے اور بندہ اپنی زبان سے جو کلمات اور جو جملے نکالتا ہے، ان کو میں آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے پیش کرنے اور ایسے لوگوں کی اصلاح کی میں آپ حضرات کو بھی، اگر آپ بھی ایسی بات کسی سے سنتے ہیں تو آپ بھی ان کی اصلاح فرمائیں۔ آئیے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے جیسے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ساری دنیا، زمین، آسمان، چاند، سورج، پیڑ پودے، شجر حجر، مچھر مکھی، چرند پرند، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ تمام چیزیں، امیری، غریبی، عزت، ذلت، وہ جسے چاہے عزت دے دے، وہ جسے چاہے ذلت دے دے، سب اس کے اختیار میں ہے، اور اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ کمال و خوبی والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ، آئیے میں آپ کو دوسری طرف لے چلوں، جو میرا مین موضوع اور ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ بہت سارے لوگ، یعنی کہ کوئی کام بندہ کر رہا ہے اور وہ کام نہ ہوتے ہوئے کچھ غلط ہو جائے، کام جو ہونا تھا وہ نہ ہو اور کچھ انہونی ہو جائے، تو بندہ کہتا ہے کہ ارے بھائی جانے دو، میری قسمت میں یہی لکھا تھا اس لیے ایسا ہو گیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہیں حادثہ ہو جائے، ارے جانے دو، میری قسمت میں ایسا مرنا لکھا تھا تو میں مر گیا، میری قسمت میں ایسے حادثات آنے تھے تو اس لیے آ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی کہ بندہ کچھ بھی غلطیاں کرتا ہے تو اپنی قسمت، اپنی تقدیر پہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میری تقدیر میں پہلے سے ویسا تھا، میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ایسا ہو گیا، ایسا بندہ کہتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کروں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم وہ کام کرنے والے تھے، تو اللہ نے اپنے علم سے پہلے سے ہماری تقدیر میں ایسا لکھ دیا ہے کہ تم یہ کرنے والے ہو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھ دینے سے بندہ کسی کام کرنے پر مجبور نہیں ہوتا، بلکہ بندہ ایسا کرنے والا تھا، اسی لیے اللہ نے اپنے علم کے موافق پہلے سے اسے لکھ دیا ہے کہ بندہ یہ کرنے والا ہے، اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اب ہم حادثات کے شکار ہوتے ہیں، ہم پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اور ہم یہ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ میری قسمت میں تھا اسی لیے ایسا ہو گیا، یعنی کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا اسی لیے ایسا ہو گیا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہمارے قسمت میں جو لکھ دیا ہے وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ نہیں، آپ ایسا کرنے والے تھے اسی لیے اللہ نے ایسا لکھا ہے۔ اب آپ، یعنی کہ اللہ کے لکھنے سے بندہ کرنے پر مجبور نہیں ہوتا، یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ یعنی کہ اللہ کے لکھنے سے بندہ کسی کام کرنے پر مجبور نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے لکھ دیا اسی لیے آپ ایسا ہی کر رہے ہیں، نہیں ہے، بلکہ آپ ایسا کرنے والے تھے تو اللہ نے اپنے علم سے ایسا پہلے سے لکھ دیا ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تمام مومن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، جو کہ اگر آپ بھی کسی کو ایسا کہتے ہوئے سنیں تو ضرور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔